الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و رحیمنا و کریمنا و معیننا و مغیثنا و مأوانا و ملجانا سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وسائر امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، بحمد اللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے ہم جمعۃ المبارک کی اس نشست میں سب لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ماہ شعبان المعظم شروع ہو چکا ہے اور 3 شعبان یا 5 شعبان امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوتی ہے، اور ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کن 2 ہستیوں یعنی باپ اور ماں کے نکاح سے امام علی مقام امام حسین کا تولد ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے سورہ رحمان میں، مرج البحرین، 2 سمندر 2 دریا آپس میں ملے اور ایسے ملے کہ وہ خوب آپس میں ملتے ہیں۔ صاحب کتاب الدرر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں،
ان سے روایت کرتے ہیں ایک دریا، دو دریا آپس میں ملے، ایک دریا یا سمندر بحر ولایت علی کا ہے، اور دوسرا دریا یا سمندر بحر طہارت و عفت و عصمت فاطمہ کا ہے۔ جب ولایت علی اور طہارت و عصمت فاطمہ آپس میں ملتے ہیں تو اس سے حسن اور حسین پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے مرج البحرین، دو سمندر آپس میں ملے، ایک ولایت علی کا سمندر اور دوسرا عصمت و عفت فاطمہ کا سمندر، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک حد ہے جو حد نکاح ہے، اور یہ برزخ اور حد جو ہے یہ دونوں کے حقوق کا تعین کرتی ہے، جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ اس پردہ نکاح کی اہمیت کیا ہے؟ یہ جو برزخ ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ نکاح عام مسلمانوں کے نکاحوں جیسا نکاح نہیں ہے، ورنہ ہر نکاح میاں بیوی کے درمیان ایک حد ہوتا ہے جو ان کے حقوق کی تعین کرتا ہے، مگر یہ وہ نکاح نہیں جیسا عام مسلمانوں کے درمیان میاں اور بیوی کے درمیان ایک رشتہ ازدواج ہوتا ہے، جس سے قائم ہوتا ہے رشتہ ازدواج، بلکہ کیا ہے، یہ وہ برزخ ہے، یہ وہ نکاح ہے جو اس روئے زمین پر پڑے جانے سے پہلے عرش پر پڑا گیا، جو اس روئے زمین سے پہلے عرش پر پڑا گیا اور بعد میں پھر زمین پر یہ نکاح پڑا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نکاح میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اس رشتہ ازدواج میں مخلوق کی مرضی نہیں ہے، بلکہ فرمایا ان اللہ امرنی، اس رشتہ ازدواج کو آپس میں جوڑنے کے لیے مجھے رب ذوالجلال نے حکم دیا۔ کیا؟ میرے رب نے مجھ سے فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ ان ازوج فاطمہ من علی، کہ میں اپنی رخت جگر فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں، لہذا یہ نکاح میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ نکاح رب ذوالجلال کی مرضی سے ہوا ہے۔ اور خطیب بغدادی اور ابن عساکر نے یہ بات نقل کی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انس تم جانتے ہو ابھی جبریل امین میرے پاس پیغام لائے
اور کہا کہ اللہ نے فاطمہ کا نکاح علی سے عرش پر کر دیا، اور پھر ریاض النظرہ میں بھی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مسجد نبوی میں جلوہ گر تھے، حضرت علی بھی موجود تھے، تو میرے آقا نے فرمایا علی تجھے خبر نہیں، یہ میرے آقا نے مولا علی کو خوشخبری دی کہ علی تجھے خبر نہیں، ابھی ابھی جبریل میرے پاس آیا تھا اور آ کر مجھے پیغام دیا کہ اللہ نے عرش پر اے حبیب علی کا نکاح آپ کی لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ سے کر دیا سلام اللہ علیہما۔ اب ایک بات اور بڑی خوبصورت میں عرض کر دوں، ہمارے ہاں بھی رواج ہے اور یہ اسلامی رواج ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو پھر نکاح کی خوشی میں باراتیوں میں شیرینی وغیرہ بھی تقسیم کی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ تقسیم کیا جاتا ہے نکاح کے موقع پر، یہ سنت ہے، مگر ہم یہاں سے مٹھائی لائے، کوئی تکڑا ہوا وہ ڈرائی فروٹ لے کے آ گیا، مگر جب مولا کائنات علیہ السلام کا نکاح سیدہ کونین سلام اللہ علیہا سے ہوا تو پہلے تو دیکھیے ہم اپنے سارے رشتہ دار لے جاتے ہیں نکاح میں باراتی، جتنی کسی کی گنجائش ہو، اب تو گنے جاتے ہیں کہ اتنے بندے لے کے آنے، اس سے زیادہ نہیں، مگر جب رب ذوالجلال نے سیدہ کونین کا نکاح رب ذوالجلال نے مولا کائنات سے کیا تو فرمایا اس میں اللہ رب العزت نے سارے فرشتے نہیں، ساروں کی جو ہمیں تعداد ہی معلوم نہیں کتنے ہیں، مگر سارے فرشتوں میں سے جیسے آپ اچھے اچھے لوگوں کو چن کے لے جاتے ہیں، مہذب لوگوں کو چن کے لے جاتے ہیں، رب ذوالجلال نے 40,000 فرشتوں کو اس نکاح کی انویٹیشن دی، یوں سمجھ لیجئے ان کو اس نکاح کے کارڈ جاری ہوئے، 40,000 فرشتے رب ذوالجلال کے عرش پر مولا کائنات اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہما کے نکاح میں شریک ہوئے۔ اچھا دیکھیے نا، لطف کی بات ہے آپ 4 لوگوں کو بلا لیتے ہیں، مگر کوئی کسی کو نہ بلائیں، آپ ماڑا ہو تھوڑا سا، دل تو اس کا بھی کرتا ہے نا کہ مجھے بھی بلایا جاتا ہے اس تقریب میں، تو کامن سینس کی بات ہے جب رب ذوالجلال نے 40,000 فرشتوں کو بلایا، جی تو باقی فرشتوں کا بھی چاہتا تو ہوگا نا، ترستے تو وہ بھی ہوں گے کہ کاش آج مولا علی کے نکاح میں ہمیں بھی انویٹیشن ہوتی، ہم بھی حاضر ہو سکتے، مگر رب ذوالجلال نے انتخاب کے ساتھ صرف 40,000 فرشتوں کو بلایا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ آپ مٹھائی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، رب ذوالجلال نے اس نکاح پر شیرینی کیا تقسیم کی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر اس خوشی میں میرے رب نے طوبہ کے درخت سے فرمایا کہ اس پر موتی اور یاقوت کی ان پر بارش کر دے، گن گن کے نہیں جیسے آپ 1 لڈو یا 2 لڈو اٹھا لیں کم، ایسا نہیں، طوبہ کے درخت سے میرے رب نے فرمایا کہ ان فرشتوں پر یاقوت اور موتیوں کی بارش کر دے، اور کتنے برسے کتنے یاقوت اور موتی تقسیم کیے گئے، روایت میں آتا ہے کہ اتنے رب ذوالجلال نے یاقوت اور موتی سیدہ کونین اور مولا کائنات کے نکاح میں فرشتوں میں تقسیم کیے کہ فرمایا فرشتے قیامت تک ایک دوسرے کو وہ تحائف تقسیم کرتے رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے قیامت تک۔
نکاح ہو گیا، بات مختصر کرنی ہے، نکاح ہو گیا جو عرش پر ہوا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے برزخ لا یبغیان، وہ آپس میں تجاوز نہیں کرتے ایک دوسرے کے حقوق سے۔ نکاح ہو گیا، شرعی تقسیم ہو گئی، تو اب ہوتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب ان دو سمندروں کو میں نے آپس میں ملا دیا، بحر ولایت علی اور بحر طہارت فاطمہ، پھر قرآن سے پوچھا سے ان سے نکلا کیا؟ قرآن کہتا ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں کو جب آپس میں ملایا تو ان میں سے ایک موتی نکلا اور ایک مرجان نکلا۔ میں تھوڑا سا اس پہ عرض کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں، موتی کیسے ہوتا ہے اور مرجان کیسا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں موتی جو ہوتا ہے نا یہ سیپ میں ہوتا ہے، اور سیپ جو ہوتی ہے یہ دریا میں ہوتی ہے۔ اس سیپ پر دریا کی چھلیں جو ہیں، لہریں جو ہیں گزرتی رہتی ہیں، صاف ہوتی رہتی ہے۔ ایک چھل گزری، دوسری گزری، اسے چھٹ لگتے رہتے ہیں، جیسے وہ دھوبی گھاٹ میں دھوبی کپڑوں کو چھٹ دیتا ہے نا، صاف کرتا ہے۔ اب وہ سیپ دریا میں اس کو چھٹ لگتے رہتے ہیں، پانی کے صاف ہوتی رہتی ہے، اور جب جتنی وہ سیپ صاف ہو جائے اس قدر اس سے موتی صاف نکلتا ہے۔ اب جب دریا کی چھت لگ لگ کے اس سیپ سے موتی نکلتا ہے، وہ اتنا چمکدار ہوتا ہے۔ اب جو اصل موتی ہے صراف کہتے ہیں، اس کی نشانی یہ ہے کہ اسے جب سورج کی روشنی کے سامنے کیا جائے تو اس میں سے سبز رنگ کی لہریں نکلتی ہیں۔ موتی کا رنگ سفید ہوتا ہے، مگر جب اسے سورج کے سامنے کیا جائے تو اس سے سبز رنگ کی لہریں نکلتی ہیں۔ قرآن نے ان دو سمندروں کے ملنے سے پہلے موتی کا ذکر کیا ہے، اور وہ موتی کا ذکر اس لیے کیا کہ پہلے مولا حسن کی ولادت ہوئی۔ پہلے مولا حسن کی ولادت ہوئی، اور مولا حسن کی چونکہ شہادت زہر سے ہوئی، اور زہر کا رنگ سبز ہوتا ہے، زہر کا رنگ سبز ہوتا ہے، اس لیے مولا حسن علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ ہی قرآن نے بتا دیا کہ یہ وہ موتی ہے جس کی بلاخر شہادت زہر سے ہوگی، نشانی دیتی۔ والمرجان، پھر اس موتی کے بعد دوسرا مرجان آتا ہے، اور مرجان جو ہوتا ہے اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے، وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ مرجان کے ساتھ قرآن نے یہ احساس کیا کہ جو دوسرا شہزادہ آئے گا اس کی شہادت تیر و تلوار سے ہوگی، خون رسول کے جسم نازنی سے نکالا جائے گا، اور ان کی شہادت خون میں لت پت کپڑوں اور جسم کے ساتھ ہوگی۔ آج جو موضوع امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے، ایک بات عرض کر کے پھر آگے چلنا چاہتا ہوں۔ جب ان دونوں شہزادوں کی ولادت ہوتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نسب پوچھا جاتا ہے، اس کا نسب کیا ہے؟ ان شہزادوں کا نسب کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جب ان دونوں شہزادوں کی ولادت ہوتی ہے، ولادت کے ساتھ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کائنات والوں، یہ جو دو بے ننے شہزادے ہیں، آؤ میں تمہیں ان
کا نسب بتاتا ہوں، انہیں صرف علی اور فاطمہ کا بیٹا نہ سمجھ کے بیٹھ جانا ہے۔ تاریخ کے اوراق بہت گدلے ہیں، اگرچہ کمپیریزن صحابہ میں بھی کیا جائے تو کہاں حضرت امیر معاویہ اور کہاں علی پاک۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، ہمیں اس سے انکار نہیں، مگر یاد رکھو معاویہ زمین کا نام ہے، علی آسمان کا نام ہے۔ پتہ نہیں مولیوں کو کیا بیماری سونگ گئی ہے، بھائی بھائی نہیں، بھائی علی کسی کا بھائی نہیں، علی صرف میرے آقا کا بھائی۔ علی کو مصطفیٰ نے کہا ہے میرا بھائی ہے، نہیں اور کسی کا نہیں ہم مانتے۔ یہ تمہارے کہنے سے نہیں ہو جاتا کوئی علی کے برابر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دونوں شہزادوں کی ولادت ہوئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بنی انثی فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمہ فإني أنا عصبتهم أنا أبوهم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طبرانی نے معجم الکبیر میں، حیثمی نے مجموع الزوائد میں اور دیگر کئی کتب حدیث میں یہ حدیث نقل ہے، فرمایا یاد رکھو ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے۔ ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت، جو عورت بیٹے پیدا کرتی ہے یا بیٹی پیدا کرتی ہے ظاہر اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، مگر فرمایا ما خلا ولد فاطمہ، یاد رکھو یہ جو شہزادے فاطمہ کے بدن مبارک سے پیدا ہوئے ان کی نسبت کس کی طرف کی جائے؟ علی کی طرف نہ، فرمایا فَإِنِّي أَنَا عَصَبَتُهُمْ، یاد رکھو حسن اور حسین کا نسب بھی میں ہوں اور ان کا باپ بھی میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پھر دوسری روایت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے سنا رسول کائنات سے کل سبب من نسب منتظر یوم القیامہ ما خلا سببی و نسبی، فرمایا یاد رکھو میں نے تمہیں اپنا نسب کو بتا دیا کہ حسنین کریمین میں ہی ان کا نسب ہوں، مگر فرمایا یہ بھی بات اٹل ہے نا، قیامت کے دن ہر نسب ختم ہو جائے گا، ہر حسب ختم ہو جائے گا، قیامت کے دن کوئی حسب و نسب باقی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائیں گے، مگر فرمایا میرا حسب و نسب قیامت کے دن بھی باقی رہے گا۔ اور پھر فرمایا کل ولد فإن عصبته لأبيهم، فرمایا ہر بیٹے کی نسبت اپنے باپ کی طرف ہوتی ہے، مگر یاد رکھو ما خلا ولد فاطمہ، ان بچوں کے سوا جن کو فاطمہ نے جنم دیا، فإني أنا أبوهم وعصبتهم، یاد رکھو حسن اور حسین کا باپ بھی میں ہوں، ان کا نسب بھی میں۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر نام رکھنے کی باری آتی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ نام اچھا رکھا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث پاک ہے ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین حتی سما بہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنیہ الحسن والحسین، فرمایا جب نام رکھنے کی باری آئی حسن اور حسین کی تو پھر
جب ان کے بابا اور والدہ ماجدہ کا نکاح اس دنیا میں نہیں ہوا تھا، پہلے عرش پہ ہوا، پھر زمین پہ ہوا، اسی طرح فرمایا یہ دنیا میں حسن اور حسین کسی کا نام بھی نہیں تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حسنین کریمین کی ولادت تک تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، حسن اور حسین آج تک کسی کا نام نہیں تھا۔ اور یہ تین اسماء گرامی ایسے تھے جو رب ذوالجلال نے اپنے پردوں میں چھپائے رکھے۔ آقا کی ولادت باسعادت تک محمد کسی کا نام نہیں تھا۔ حضور کی ولادت ہوئی، اللہ نے اپنے ہم کے پردوں سے اس نام کو آشکار کیا۔ پھر باقی علی اسماء کریمین کی جب تک امام حسن اور امام حسین کی ولادت نہیں تھی، یہ دونوں نام بھی کسی کے نہیں تھے۔ دنیا میں کسی بچے کا نام حسن یا حسین نہیں تھا۔ جیسے اس میں محمد رب نے اپنی ہم میں چھپائے رکھا، ویسے ہی اس میں حسن اور حسین مفسرین فرماتے ہیں رب نے اپنے حسن کے پردوں میں چھپائے رکھا۔ حسن بھی حسن سے ہے، حسین بھی حسن سے ہے، یہ دونوں اسماء رب نے اپنے حسن کے پردوں میں چھپائے رکھے۔ پھر جب ولادت ہوئی ان شہزادوں کی تو یہ دونوں نام پھر ان شہزادوں کے رکھے گئے۔ پھر حضرت عمران بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان من اسماء اللہ لم یکونا فی الجاہلیہ۔ وہ فرماتے ہیں یہ حسن اور حسین کا نام ہے۔ آقا نے فرمایا یہ اہل جنت کے نام ہیں، یہ اہل جنت کے نام ہیں۔ کوئی حسن اور حسین بعد میں بھی رکھے کہ ان کی برکت سے دوزخ میں نہیں جائے گا۔ دونوں اہل جنت کے نام ہیں۔ اور فرمایا لم یکونا فی الجاہلیہ، آقا نے فرمایا ان دونوں کی ولادت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں نہ حسن کسی کا نام تھا نہ حسین کسی کا نام تھا۔ پھر میرے آقا نے ولادت کے بعد، کیونکہ وقت مختصر ہے، حضور نے آذان بھی خود دی۔ پھر آقا علیہ السلام نے ان دونوں شہزادوں کا عقیقہ بھی فاطمہ نے خود کیا۔ اے عقیقہ والدین کرتے ہیں یا ننیال والے کرتے ہیں؟ والدین کرتے ہیں، مگر مولا علی جب عقیقہ کرنے لگے فرمایا نہیں، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، ان کا عقیقہ میں اپنی طرف سے کروں گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت ہے، حقا عن الحسین حقا عن الحسن والحسین بقبشین۔ آقا علیہ السلام نے دونوں شہزادوں حسنین کریمین کی طرف سے 2 ڈنڈے عقیقہ کے خود ذبح کروائے۔ اور پھر سنیے، میں نے عرض کی نا ایک بات بڑی خوبصورت، سن لیجئے بس پھر ختم کرتے ہیں، کہ یہ دونوں اسماء گرامی اللہ کے حسن کے پردوں میں چھپے ہوئے تھے۔ تہاڈی بلا جانے اللہ کیڈا سونا ہے، یہ اللہ کے حسن کے پردوں میں دونوں اسماء گرامی چھپے ہوئے تھے۔ اور پھر جب یہ نام رکھے گئے تو ان کے چہروں سے حسن کیسے آشکار ہوا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین عنقہ الی وجہہ فینظر الی حسن۔ دیکھیے حسن پہ کیسا حسن تھا۔ فرمایا مولا کائنات نے، آقا نے فرمایا جو شخص یہ خواہش کرتا ہو کہ سر سے لے کر سینے تک رسول اللہ کی زیارت کرے وہ حسن کو دیکھ لے۔ یہ شخص کی یہ خواہش
ہو کہ وہ سر سے لے کر سینے تک رسول کائنات کی زیارت کرے تو وہ حسن کو دیکھ لے. اور پھر فرمایا من سرہ ان ینظر الی اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین عروقہ الی کعبہ خلقا ولولا فلینظر الی حسین بن علی. میرے آقا نے فرمایا پھر سینے سے لے کر پاؤں کے تلووں تک کعبہ رسول اللہ کو کوئی دیکھنا چاہے یا رنگ میں کوئی حضور کو دیکھنا چاہے کہ حضور کا رنگ مبارک کیسا تھا تو وہ حسین کو دیکھ لے. یہ دو اسماء گرامی رب نے کیسے اپنے حسن کے پردوں میں جوڑے رکھے کہ ایک سر سے لے کر سینے تک شبیہ رسول، دوسرا سینے سے لے کر پاؤں تک شبیہ رسول، اور دونوں کو آپس میں ملائیں تو مصطفیٰ کامل نظر آئیں. آقا علیہ السلام کو بس میری آخری بات ہے، آقا علیہ السلام کو ان دونوں شہزادوں میں سے ہر ایک کے ساتھ پیار کتنا تھا. کیونکہ بات آج آقا حسین کی ہے تو سن لیجئے کبھی دنیا میں کسی نانے نے اتنا نواسق اولاد نہیں کروایا ہوگا. یہ مصنف عبد الرزاق جلد اول میں حدیث نقل ہے، کنز الاموال شریف میں بھی حدیث نقل ہے. ام المومنین حضرت زینب بن جاش رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن آقا علیہ السلام میرے گھر میں آرام فرما تھے، حضور استراحت فرما تھے. فرماتی ہیں کہ اچانک امام حسین علیہ السلام بچپن تھا، بالکل چھوٹے تھے، تو ایستا ایستا چلتے ہوئے نانا کو تلاش کرتے کرتے میرے گھر میں آ گئے. کیا کہ آقا علیہ السلام کو امام حسین تلاش کرتے کرتے حضرت زینب بن جاش فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں ایستا ایستا ننے ننے قدم اٹھا کے آ گئے. تو فرماتی ہیں مجھے اندیشہ ہوا، خوف ہوا، معصوم ہے، بچہ ہے، حضور آرام فرما ہے، کہیں یہ جا کے جگہ نہ دے، حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے. ہائے ہائے ہائے، میں کیا کہوں، مولویوں کے فتوے ہی بڑے تیز ہوتے ہیں. جبریل جگانے آئے معراج کی رات تو حضور جاگتے ہی نہیں 2 دفعہ، تیسری بار آپ کھولتے ہیں. ادھر حسین جگائے تو کیسے آقا جاگتے ہیں. آقا علیہ السلام استراحت فرما ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسین کو ایک چھوٹا سا کھلونا دے دیا. میں نے کہا بچہ ہے، اس کا دل بہل جائے گا اور حضور علیہ السلام کو بیدار نہیں کرے گا. وہ میں نے کھلونا دیا تو حضرت ام المومنین حضرت زینب بن جاش فرماتی ہیں کہ آقا حسین وہ کھلونا پکڑا مگر اس کی طرف دھیان نہ لگا. کہتی میں اپنے کام میں مشغول ہو گئی کہ بچہ ہے یہ کھیل رہا ہے، مگر ان کا دھیان کھلونے کی طرف نہیں تھا. فرماتے جیسے ہی میرا حسین سے دھیان ہٹا وہ بھاگے اور آقا علیہ السلام جیسے ہی آرام فرماتے حضور کے بطن مبارک پر چڑھ گئے. مجھے تو رب ذوالجلال کی قسم جو کچھ حدیث سے ملا ہے، کوئی کسی مفتی سے پوچھئے تو صحیح کہ حضور کو نماز پیاری تھی یا حسین پیارا تھا. اگر وہ کہہ دے کہ حضور کو نماز پیاری تھی تو مجھے دلیل دے اس بات پہ. نہیں، رب ذوالجلال کی قسم حضور نماز میں بھی ہوتے تھے تو حضور کو نماز سے اتنا پیار نہیں تھا جتنا حسین سے پیار تھا. میرے آقا یوں استراحت فرما ہے، امام علی مقام حضور کے بطن مبارک پہ چڑھ گئے. اب دیکھیے ذرا بات ختم کرنے لگوں. حضور کے بطن مبارک پہ چڑھ گئے تو بچے ہوتے ہیں، پھر بچوں سے جتنا پیار کیا جائے اتنے بے تکلف ہوتے ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے حضور کے بطن مبارک پر چڑھ کے حضور کا یہ جو ناف مبارک ہے اس میں چھوٹا پیشاب کر دیا. حضور کے ناف مبارک میں پیشاب کر دیا. اب بھاگی حضرت زینب بن جاش، یہ کیا ہوگا؟
ہو گیا. فرماتے میں بہت گھبرائی تو فرماتے حضور نے پھر کیا فرمایا؟ ہائے 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 ہائے، میں بھاگی کہ حضور ناراض نہ ہو جائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا قال النبی آدم فصبہ علیہ. حضور نے فرمایا نہیں جانے دے. کوئی نہیں تو سمجھ آئی. فرماتے میں بھاگی، میں پانی لاؤں، پانی چھڑکاؤں. میں پانی لے کے بھاگی چھڑکانے کے لیے کہ مجھے مسئلہ پتا تھا کہ یمدح بول الغلام ویغسل بول الجاریہ. فرماتی ہیں کہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ بچے کا پیشاب ہو یا بچی کا، پانی چھڑک دیں تو صاف ہو جاتا ہے. تو میں بھاگی پانی لے کے کہ پانی چھڑکوں، چونکہ بچے نے پیشاب کر دیا ہے. اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں رہنے دیں. اللہ اکبر. اور کوئی ہوتا ناراض ہوتا بیوی سے کہ بچے نے میرے اوپر پیشاب کر دیا، اوے یہ امام الانبیاء ہیں، پتہ نہیں مولویوں کی عقل کہاں کرائے پہ گئی ہوتی ہے. امام الانبیاء ہیں جن کے پیشاب مبارک سے اتنی خوشبو آتی تھی، بلکہ حضور کا پیشاب مبارک کیا، ایک دن حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے بات کی خوشبو کے بارے میں، فرمایا واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب من ریح المسک. صحابہ کا عقیدہ تو سنیں. فرمایا جیسے خنجر پر میرے آقا سوار ہوتے ہیں اور خنجر کے پیشاب کی خوشبو دنیا کی کستوریوں سے اچھی ہے. صحابہ کا عقیدہ جس خچر پہ آقا سوار ہوں اس خچر کا پیشاب کستوری اور عنبر سے زیادہ خوشبودار. پھر حسین حضور پہ سوار ہو. ایک بار نہیں کتنی بار. اور کوئی مفتی ملا مجھے جواب تو دے. حضور کا مقام یہ ہے کہ حضور کے تلوے لگے رب کے عرش پہ، رب کا عرش حضور کے تلووں کے لیے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حسین حضور کے کندھوں کے اوپر. حضور کی سواری کبھی براق کبھی رف رف، حسین کی سواری محمد. کوئی اس بات کو سوچے تو صحیح کہ وقت دامن میں اتنی گنجائش نہیں. آج امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. آپ کچھ نہ تقسیم کر سکیں، 2 نفل پڑھ کے ایصال ثواب کر دیں. دل میں یہ خوشی کر لیں کہ آقا حسین کی آج ولادت ہے، میرے آقا اس سے بھی خوش ہوں گے. رب ذوالجلال کے حضور دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل محبت اور عقیدت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.